السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از طارق۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں دوز آر۔ بہت ہی آسان سبق ہے، بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر جملے میں آپ نے دوز آر یہ لگانا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے ناؤنس کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ناؤنس کا استعمال کرنا ہے، اور ناؤن وہ جو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے لڑکے، لڑکیاں، کتابیں۔ اس طرح ایک سے زیادہ جو ناؤنس ہوتے ہیں وہ آپ دوز آر کے فوراً بعد لگا دیتے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ دیکھیں، دوز آر بوائز، وہ لڑکے ہیں۔ دوز کا لفظ استعمال کب کرتے ہیں یہ ذرا سمجھ لیں۔ کوئی بھی چیزیں ہوں لیکن وہ آپ سے دور ہوں، جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکو۔ مثال کے طور پہ آپ سے کافی دور ایک کار کھڑی، دو کارز کھڑی ہیں، تو آپ کیا بولو گے؟ وہ دو گاڑیاں ہیں۔ تو اس کو کس طرح بولو گے؟ وہ دو گاڑیاں ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا جو چیز قریب ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے دیز کا لفظ آتا ہے، لیکن کوئی چیزیں ہوں جو دور ہوں اور ایک سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے دوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سو دوز آر بوائز، وہ لڑکے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو لڑکے ہیں یہ ہمارے قریب نہیں کھڑے ہوئے، یہ ہم سے کافی دور کھڑے ہوئے ہیں۔ سو آپ نے جملہ استعمال کرنا ہے کسی کو بتاتے ہوئے، دیکھو وہ لڑکے ہیں، دوز آر بوائز۔ اسی طرح دو لڑکیاں سامنے کھڑی ہیں، دو یا دو سے زیادہ کھڑی ہیں، تو آپ کیا بولو گے؟ لیکن کھڑی آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ سے کافی دور کھڑی ہیں، ایک سے زیادہ لڑکیاں، تو آپ کیا بولو گے؟ دوز آر گرلز، دوز آر گرلز، وہ لڑکیاں ہیں۔ یاد رکھیے گا دوز کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن وہ کا لفظ جب استعمال کریں گے یہ وہ جب آپ سے چیز تھوڑی دور ہو لیکن نظر آ رہی ہو۔ نظر آنا شرط ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لاہور کی بات کر رہے ہو کراچی میں بیٹھ کے، سو ایسا نہیں ہے۔ اوکے، دوز آر بکس، دوز آر بکس، وہ کتابیں ہیں۔ دوز آر بکس، وہ کتابیں ہیں۔ یاد رکھیے گا ایس کا ساؤنڈ ضرور نکالیے گا۔ دوز آر ناولز، دوز آر ناولز، وہ افسانے یا ناولز ہیں۔ دوز آر فلاورز، دوز آر فلاورز، وہ فلاورز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے کافی دور ایک پیڑ ہے جس پر پھول لگے ہوئے ہیں، تو آپ کسی کو بتاؤ کہ وہ پھول ہیں، سو دوز آر فلاورز۔ آپ گھر سے باہر کھڑے ہو اور گھر کے آس پاس دو تین کھڑکیاں ہیں، اور آپ گھر کے کافی باہر کھڑے ہو، یعنی گیٹ کے پاس جو صحن میں کھڑے ہو، اور آپ اشارہ کر کے کیا کہہ سکتے ہو؟ دوز آر ونڈوز، دوز آر ونڈوز، وہ کھڑکیاں ہیں۔ کسی بھی بچے کو اگر آپ انگریزی سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے جملے اس کو بول کر اس کے سامنے بولیں، نہ کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ دیکھیں ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم بچے کو جب سکھانے لگتے ہیں تو ہم بولتے ہیں او یہ پڑھو ذرا، دوز آر ونڈوز، ایسے نہیں، بلکہ آپ اپنی لینگویج کو چینج کریں۔ جب بچہ آپ کی نیچر میں دیکھے گا کہ آپ نیچرلی طور پر انگلش کے لفظ استعمال کر رہے ہو،
ना कि उसको बताने के लिए, बल्कि अपनी याददाश्त के लिए या समझाने के लिए, किसी को भी समझाने के लिए, या आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपसे पिक करेगा वो जुमले जो आप इस्तेमाल करते हो। क्योंकि हम लोग जो किसी को ज़बरदस्ती सिखाते हैं वो इंसान कभी नहीं सीखता, बनिस्बत इसके कि आप उसे अपनी अपनी लाइफ में शुरू कर दें बोलना। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा भी बोलने लग जाएगा, लेकिन शर्त है कि आप बोलें, ना कि आप किसी को ये बोलें कि भाई बोलो। ऐसा नहीं, सही है। दोज आर विंडोज, वो खिड़कियां हैं। दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स, वो परिंदे हैं। दोज आर डोर्स, दोज आर डोर्स, वो दरवाजे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। अब आपकी बारी है असाइनमेंट करने की। आपने सबसे पहले ये जो जुमले अब मैं पढ़ने वाला हूँ इनको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। देखें, ट्रांसलेशन अगर मैं किसी की नहीं चेक कर पा रहा तो मैं अपने सीनियर स्टूडेंट्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो किसी वीडियो को देखते हैं उसके नीचे देखें कमेंट्स में, अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट चेक करता है तो उसको सही कर दें। तो क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इस वजह से उसमें बिज़ी हूँ, तो इस वजह से आई एम सॉरी फॉर not checking your assignment. So now it's time for assignment. Let's see. सबसे पहला है those are bicycles, those are dogs, those are cats, those are cows, those are trees, those are boxes, those are 4 boxes of pencils. Now it's your turn to make similar sentences. Okay, so now it's time for vocabulary. Approach, approach इसका मतलब होता है करीब जाना या करीब होना। ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है करीब जाने के लिए। टू अप्रोच समथिंग मीन्स टू मूव क्लोज टू इट। किसी चीज़ अप्रोच से मायने ये हैं कि किसी चीज़ के करीब होना या किसी तरफ जाना और करीब हो जाना। द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल। लड़का जो है वो अपने स्कूल के करीब पहुंच गया था। द बॉय अप्रोच हिज स्कूल। लड़का जो है वो अपने स्कूल के करीब पहुंच गया था। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स। और आज के सुनहरी अल्फाज बहुत ही ज़बरदस्त हैं अगर आप इसको समझें। डेथ इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ। मौत जो है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। यानी कोई मर जाता है, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। द ग्रेटेस्ट लॉस इज़ व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी लिव। सबसे बड़ा नुकसान जब होता है जब हम कभी अंदर से मर जाते हैं, जब हम जी रहे होते हैं। बड़ी गहराई वाली बात है कि अंदर से टूट जाना, अंदर से बिखर जाना और अंदर से मौत हो जाना। इंसान ज़िंदा होता है लेकिन वो एक तरह से उसमें एहसासात नहीं होते, इसमें इमोशंस नहीं होते, उसमें जद्दोजहद करने की सलाहियत नहीं होती। वो बस ज़िंदगी को गुजार रहा होता है कि बस गुज़रे। उसके ख्वाब, उसकी तमाम चीज़ें टूट जाती हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं। तो मरना ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान मौत नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान वो है जब हम अंदर से टूट जाते हैं या अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।
اکثر والدین اپنے بچوں کی وجہ سے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے جی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے وہ مر چکے ہیں۔ وہ بس لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے والدین سے الگ رہنا۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو آپ کم سے کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ تو لازمی اپنے والدین سے جا کر ملیں۔ کچھ نہیں، سلام دعا کر کے آ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں باتوں کے لیے، بس آپ اتنا کریں کہ اپنے والدین سے مل کر آ جائیں، سلام کر کے آ جائیں یا دعائیں لے کے آ جائیں۔ دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے، کس کی موت کب آ جائے، کون کب اس دنیا سے چلا جائے، لیکن یاد وہی رہتا ہے جس نے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہو، جس نے اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچایا ہو۔ تو آپ لوگوں کو فائدہ تو پہنچا رہے ہیں لیکن اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، تو یہ غلط ہے۔ دنیا کے دکھاوے کے لیے آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہو لیکن اپنے والدین کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتے، تو وہ زندگی نہیں بلکہ وہ سب سے بڑا زندگی کا نقصان ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی اندر سے ٹوٹ گیا، اندر سے ختم ہو گیا۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں یا وہ اس دنیا سے جب چلے جائیں تو آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ نے انہیں وقت نہیں دیا، آپ نے ان کو دیکھا نہیں، آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا نہیں، آپ نے انہیں سلام دعا نہیں کی۔ یہ مختصر سا وقت ہے، اس کو تھوڑا سا اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے نکال لیں، کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم بالکل الگ تلگ ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی بالکل الگ ہو گئی ہے، لیکن در حقیقت وہی امتحان ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلیں، یعنی آپ میانہ روی اختیار کریں، نہ اپنی اتنی زندگی میں مصروف ہو جائیں کہ پیسہ پیسہ کرتے آپ کو موت آ جائے اور آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ اس موت آنے تک آپ نے کسی کو خوشی نہ دی۔ اپنے والدین کو خوش رکھیں، سلام دعا کرتے رہیں، ملتے رہیں، کچھ نہیں تو جا کے جھپی پا لیں۔ ہمارے پنجابیوں میں کہا جاتا ہے کہ جھپی جب تک نہیں پائی جاتی نا تو مزہ نہیں آتا۔ تو بے شک آپ لوگ بات چیت نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس، کیونکہ اکثر اب موبائل وغیرہ اتنے آ گئے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں بات کرنے کا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں بات کرنے، آپ جاؤ سلام کرو ملو، بے شک پھر واپسی آ جاؤ۔ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اسٹارٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور کوشش کریں، اللہ آپ کو کامیابی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے گا، اور آپ کے والدین کی دعا اگر ساتھ ہوگی تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو یہ زندگی کی جو ٹینشنیں ہیں نا، جو آپ کو مسلسل دبائے رکھی ہوئی ہیں، جو مسلسل آپ کو نفس نفسی میں مبتلا کی ہوئی ہے، یہ ختم ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم۔